یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ، برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا، برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہی، برائے ظہور وارث زمزم و صفا، برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ، برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ، برائے ظہور وارث صلی علی، برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ، برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا، برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ، برائے ظہور وارث محمد رسول اللہ، برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات۔ سلامت و آباد رہیے۔ دعا گو میرا مالک آپ سب کا اس صفحہ عذاب پر چل کے آنا قبول و منظور فرمائے۔ جتنے قدم چل کر آپ مالک کے ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں، میرا مالک آپ کو اتنا ہی مزید پر عطا فرمائے۔ بانیان مجلس عذاب، خادمین صفحہ عذاب، ہمارا بڑا پیارا ماتمی عزادار بیٹوں کی طرح بھائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ مل کر میرے مالک کی اس ذکر کو جس نے بھی ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش جو بھی کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی دعا آپ سب کے دلوں میں بھی ضرور ہوگی۔ آپ کی دعاؤں کو ایک جملے میں بند کر کے آپ کی جانب ارسال کر رہا ہوں۔ ظاہر بات ہے وقت کی تنگی ہے، لیکن بات پوری کرنی ہے۔ کم از کم جتنا سفر کر کے آپ کے پاس آیا اور جتنے انتظار سے آپ بیٹھے ہیں، کوشش کروں گا کم وقت میں زیادہ سفر کر کے آپ تک وہ بات پہنچا سکوں جو پہنچانے کے لیے میں یہاں موجود ہوں۔ ایک ہی جملے میں بہت کچھ کہنے جا رہا ہوں۔ اکثر مجلس کے آغاز میں مالک حسین بادشاہ کے حضور یہ جملہ پیش کرتا ہوں، لیکن آج کسی اور وجہ سے کہنے لگا ہوں۔ اگر آپ کی توجہ شامل رہی تو دعاؤں کی قبولیت کی سند بھی ہے، اور ایک چھوٹا سا تعارف کروانے لگا ہوں کہ حسین کیا ہے۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے۔ آپ سلامت رہیے، آپ آباد رہیے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، جو بات کرنی ہے اس کے پیچھے اس بات کی وجہ ساتھ موجود ہوگی۔ حسین اس ہستی کا نام ہے جو دعا سے پہلے عطا کرنا جانتا ہے، جو دعائیں ابھی آپ کے دل میں خلق بھی نہیں ہوئی، حسین ان کی عطا بھی جانتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کب سے آپ کائنات کی اس افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں، وقت ہوتا تو ہر جملے پہ رک کے کہتا رہتا، لیکن اپنا تعارف کرانے کی نہ عادت ہے اور نہ ہی یہ عادت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ منبر پر آ کر بات اس کی کرو جس کی بات اللہ نے کی ہے۔ آج زمانہ ہم سے پوچھتا ہے حسین حسین کیوں کرتے ہو؟ جو بھی پوچھے اس کو ایک ہی جواب دو، حسین اس ذات کا نام ہے جس کے پہلے ذاکر کو اللہ کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیے۔ عقیدہ پڑھنا، عقیدہ پہنچانا، عقیدہ سننا، ایمان، یقین اور عقیدہ بولیں تو الگ الگ ہے۔ اس بات پر یقین رکھ لو، میں ایک جملہ کہہ کے آگے جا رہا ہوں، وقت نہیں، اس بات پر یقین رکھ لو کہ اللہ کے کل ایمان کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ کے کل ایمان کو حسین کہتے ہیں۔ اللہ جب پناہ دینا چاہے تو کیا کرتا ہے؟ دیکھیے ایک بات پہلے میں اکثر یہ مجلس میں کہتا ہوں،
لائٹ جا رہی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، بڑا اچھا کام ہے یہ کہ جو لوگ یہاں نہیں ہیں ان تک بھی بات پہنچ جائے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، آج یہاں جو کہنے جا رہا ہوں مختصر وقت میں اس سے پہلے بھی یہ جملہ کہوں گا۔ میری حدود ہیں قرآن اور فرمان، میں یہ قرآن اور فرمان کے درمیان رہ کے بات کرنے کا عادی ہوں۔ جن کا ممبر ہے اس ممبر پر آ کر بات انہی کی ہو کہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، فرمان میں ہے۔ قرآن اور فرمان کا مطلب ہے ادھر قرآن ہے اور ادھر حدیث ہے، لیکن اس میں کبھی فرق نہ جاننا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن ہے زبان صداقت محمد کا نام۔ کائنات میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کسی مولوی کو یا کسی نمازی کو اس کے گھر آ کر اللہ نے قرآن نہیں دیا، نہ ہی کسی کو بلا کر اس کے حوالے کیا ہے۔ زمانہ ہم سے پوچھتا ہے محمد کون ہے؟ محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس نے بولتے بولتے کہہ دیا قرآن تو پھر قرآن۔ بیدار رہتے، جس نے کہہ دیا اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ نے کہا ہے۔ کہہ تو محمد رہے ہیں، محمد نے کہا، توجہ، بادشاہ محمد نے کہا، کیا کہا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بہت توجہ، میں جو کہنے جا رہا ہوں اس کے لیے آپ کی توجہ بار بار کروا رہا ہوں خلاف عادت جاتے ہوئے، اور جس لمحے مجھے محسوس ہوگا کہ آپ کی توجہ ہو گئی تو جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ کہہ دوں گا۔ میں آیا، گاڑی سے اترا، تب سے پوچھ رہا تھا بانیان سے کیا سنیں گے، کیا پڑھوں، کیا سنیں گے، کیا پڑھوں۔ یہ کہتے رہے جیسی آپ کی مرضی، میری مرضی نہیں، کائنات میں مرضی ایک ہی ہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ ممبر پر آتے آتے بھی میں حسن سے کہہ رہا تھا بانیان نے تو کچھ نہیں بتایا، پتہ نہیں اب جیسے مولا کی رضا ہوگی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا کہ میں یہاں بیٹھا کیوں تھا اور مجھے بتانا کیا ہے۔ بڑی توجہ رکھنا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام، بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک، اس کے ایک حرف میں بھی اگر کوئی فرق کرے تو پھر کافر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ولایت علی کی نہیں، آل محمد کی ہے۔ محمد سے لے کر محمد تک ان کو ولی میں نے تو نے نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آل محمد کی ولایت کی بات ہو رہی ہوتی ہے میں بیچ میں قرآن و فرمان ضرور رکھتا ہوں۔ کیوں؟ میں سارا دن پڑھتا رہوں، رات کے اندھیرے میں جاتے ہوئے پلٹ کے کہہ سکتے ہو موسیٰ زیدی ہم آپ کی کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے، کوئی غم نہیں، کوئی گناہ نہیں، معاذ اللہ میں کوئی حجت ہوں جو میری بات ماننا لازم ہو گیا، انکار کر سکتے ہو۔ لیکن یہی وجہ ہے جب بات ہو علی اور اس کی ولایت کی، جب بات ہو آل محمد کی، میں بیچ میں قرآن رکھتا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے۔ شاباش، زندہ باد، آپ سلامت رہو۔ ہاتھ نہیں کشکول ہیں جو حسین سے خیرات چاہتے ہو، ہاتھ اٹھا کے حیدری، میں نوکر، آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں۔ کم از کم اتنا تو پتا چلے کہ کون آیا اور کیا لے کر آیا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی مجلس پڑھتے ہوئے میرے شیعہ بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے مجھے شیعت اور سنیت سمجھ میں نہیں آتی، مجھے مسلک تو کیا مذہب بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب پوچھو کیوں؟ زیدی ممبر پر آ کر اتنی بڑی بات کیسے؟ ہاں ایک دن سے پہلے سب سمجھ میں آتا تھا، لیکن قسم ہے اس اللہ رب العزت کی کہ جس نے حسین کو کہہ کر کائنات بچا لی ہے، ورنہ عصر عاشور کے بعد بچتی نہیں۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد دنیا میں فقط 2 ہی قسم کے لوگ ہیں، یا حسینی ہے یا یزیدی ہے۔ شاباش، زندہ باد، آپ سلامت رہو۔ یہ حسین والے بول رہے
دوسرے نہ میں کسی مسلک کو جانتا ہوں نہ مذہب کو جانتا ہوں. گھر سے چلو نا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے اپنی اپنی شیعت اپنی اپنی سنیت دروازے پہ رکھ کے آیا کرو. یہاں پہ آ کے حسین سنا کرو اور جو حسین ملے چاہتے ہوئے اپنی شیعت اور سنیت سے ملا لینا. جس کا مل جائے حسین سے وہ لے جائے, جس کا نہ ملے لعنت تو کر کے جائے. آپ سلامت رہو. کیا بات ہے, کون کہے گا سارے دن کے تھکے ہوئے ہو؟ آپ آباد رہو. حیدری میں نہ کر کے بلا کم از کم بتا کے تو جائے نا کدھر کا ہے کہاں کا ہے. نہ 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 کوئی شیعہ نہیں کوئی سنی نہیں. جو حسین کی پوڑی پہ آ کے بیٹھ گیا وہ فقط حسینی ہے. بس ایک ہی مذہب ایک ہی دین ہے. اللہ نے مذہب دیا ہے, مذہب دیا نہیں, مذہب انسان نے بنایا. اللہ نے دین دیا ہے. اللہ نے دین دیا نا. ان اللہ دین الاسلام. بے شک یہ اسلام مذہب نہیں ہے. ان اللہ دین الاسلام. میں نے کہا نا قرآن سے بات ہوئی, بڑی توجہ. دین الاسلام. اسلام کیا ہے؟ دین ہے. دین. آدم آئے تب بھی اسلام دین تھا. شیس آئے تب بھی اسلام دین تھا. نوح آئے تب بھی اسلام دین تھا. لوط آئے تب بھی اسلام دین تھا. ابراہیم اسماعیل و اسحاق آئے اسلام دین تھا. موسیٰ و عیسیٰ آئے اسلام دین تھا. حد تو یہ ہوئی خاتم النبیین آ گئے اسلام دین تھا. جو آدم لے کے آیا وہی اسلام خاتم لے کے آیا. اللہ سے پوچھو آدم کے آنے پر اگر آیت نہیں آئی تو بات سمجھ میں آتی ہے, انبیاء نے اور بھی آنا ہے. لیکن خاتم آ گئے ابھی بھی آیت کیوں نہیں آئی نہیں سمجھ میں آتا. اچھا نماز نے آنا ہوگا, نماز آ گئی. پتا چلا روزوں نے آنا تھا, روزے آ گئے. حج آ گیا, زکوٰۃ آ گئی, پورے کا پورا دین آ گیا. اللہ وہ جو آدم سے شروع ہوا تھا وہ خاتم تک آ گیا. تیرا دین صرف دین ہے, مکمل کب ہوگا؟ اللہ نے کہا مکمل ہوگا. محمد اب وہ پہنچا جس کا وعدہ ہے. غدیر میں محمد نے علی پہنچایا. اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین کامل ہو گیا. اور بے غیرت مولوی جس ولایت کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہیں ہے, تیری نماز کیسے مکمل؟ شاباش, آپ سلامت رہے. مولا آپ کو آباد رکھے. نمازیں عبادت ہے. یہ نمازیں یہ عبادتیں کیسے مکمل ہوں گی؟ جنگ کرنی ہے, علی سے ضد کرنی ہے, کمال ہو گئی. ضد بھی لگائی تو کس کے ساتھ؟ علی سے ضد لگا. علی سے ضد لگانے میں بندے کا کوئی قصور نہیں. قسم خدا کی, جو علی سے ضد لگاتے ہیں ان بندوں کا کوئی قصور نہیں ہے. ان کی شکل غور سے دیکھو, عجیب بیچارے سے نظر آتے ہیں. گناہ کسی کا ہے, بھگتنا کسی کو پڑتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں جب جاؤ اپنی بیوی نہیں بچوں کی ماں تلاش کر کے آؤ. اوئے ہوئے میں نے بڑی بات کہہ دی ہے, خدا کا واسطہ ہے. حیدری مولا کی حدیث بیان کی ہے میں نے. جب جاؤ رشتہ دیکھنے شادی کے لیے ارادہ کرو, والدین بچوں کے لیے کریں, بچے نیت کریں تو اپنے لیے بیوی نہیں اپنے اولاد کے لیے بہو ڈھونڈ کر نہیں لانی بلکہ بچوں کی ماں ڈھونڈ کے لانی ہے. جب تیری نظر بیوی کے بجائے بچوں کی ماں ڈھونڈے گی نا تو فیصلہ تو وہی ہو جائے گا. بندہ لائے گا ہی اسے
جو کم از کم گھر میں تو شریف رہے. آپ سلامت رہو. کیا کہا تھا میں؟ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلوں میں جاتی ہیں. وہ غلطیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جھوٹ بولو گے سزا ملے گی، بدکاری کرو گے سزا ملے گی، گناہ کرو گے سزا ملے گی، لیکن جو کرے گا اسی کو ملے گی. یہ عجیب معاملہ ہے. تیرا بادشاہ مولا صادق کا ایک صحابی ہے، گھر سے نکلا، آدھے راستے جا کر کچھ یاد آیا، سر کھجاتا ہوا مولا کی بارگاہ میں آیا. بادشاہ صادق سے آ کے کہتا مولا ایک سوال کرنے آیا. بادشاہ نے مسکرا کے دیکھا. بڑی توجہ. جو لوگ کم از کم زیارات پر جا چکے ہو ایران عراق، وہ خاص طور پر توجہ رکھنا، اور باقی مجھے نہ صحیح انہیں دیکھنا. ایک بڑی بات کا خلاصہ ہو جائے گا آج. مولا نے مسکرا کے دیکھا، کہا ہاں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو یہ بتا میرے پاس آنے سے پہلے کہاں جا رہا تھا؟ کہا مولا وہ جو بادشاہ ہے خلیفہ وقت ہے اس کے پاس جا رہا تھا. کہا کیوں؟ کہا مولا اس نے اعلان کیا ہے جو مجھ سے آپ کے سوال پوچھے گا جواب بھی دوں گا اور انعام بھی دوں گا. آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، جاؤ مولا کی زیارات کرنے کے لیے، وہاں بھی یہی طریقہ ہے، جواب بھی دیں گے اور انعام بھی دیں گے. بلا بلا کے کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح جا رہا تھا، امام کو چھوڑ کر کسی کے پاس سوال کرنے کے لیے انعام کی لالچ میں. کہا تو گیا کیوں نہیں؟ کہا مولا راستے میں مجھے احساس ہوا لعنت ہے ایسے انعام پر جو امام کو چھوڑ کر ملتا ہے. میں آپ کے پاس آ گیا. مولا نے کہا انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاؤ، گھر جا کے اپنی ماں کا شکریہ ادا کر. کہا مولا کیوں؟ کہا اس رات اگر وہ بیچ راستے سے واپس نہ آتی آج تو بھی نہ. زندہ باد. آپ سلامت رہو. میں نوکر کے بلا حیدری. اتنا ضروری ہوتا ہے کردار کس کا؟ ماں کا. ماں کیا ہے؟ ماں کیا ہے؟ کیا ہے ماں؟ بڑی توجہ. سب کچھ بند کر رہا ہوں اسی میں. ماں کیا ہے؟ ماں پناہ ہے. ماں پناہ ہے، بچے کی پناہ ہے ماں. لیکن اہل بیت کو کبھی کسی رشتے کے اعتبار سے نہ سمجھنا، کبھی یہ غلطی نہ کرنا. قسم خدا کی کلمہ پڑھتے ہوئے بھی ہلاکت کی موت مر جاؤ گے. اہل بیت میں کبھی تقابل نہ کرنا، کبھی یہ نہ دیکھنا کہ چھوٹا کون ہے بڑا کون ہے. ہم نے اہل بیت میں کبھی رشتوں کے اعتبار پہ کسی کو نہیں مانا. اگر اہل بیت میں رشتے دیکھتے تو کبھی بیٹی کے آنے پہ باپ اٹھ کے کھڑا نہیں ہوتا. جاگتے رہنا، پیغام ابھی آگے ہے. شاباش. بس آپ کی یہ بیداری چاہیے تھی جو ہو گئی ہے، اب پیغام دینا ہے. رشتوں کے اعتبار پہ نہ دیکھنا کبھی، ورنہ بیٹی کے آنے پر باپ اٹھ کے کھڑا نہ ہوتا. یہی کہا تھا صحابی نے کہ باپ کے آنے پہ بیٹی اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے. آپ صاحب شریعت ہے، آپ بیٹی کے آنے پہ اٹھ کے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہا خاموش ہو جا، بیٹی نہیں آ رہی، اللہ کی عزت آ رہی ہے. اللہ کی عزت آ رہی. رشتوں کے اعتبار پہ احترام نہیں ہے، یہاں کردار پر احترام ہے، یہاں مرتبے پر احترام ہے. کبھی چھوٹا بڑا سمجھ کر احترام کرنے کی کوشش نہ کرنا، کون چھوٹا کون بڑا، ورنہ کہا نا ایمان رکھتے ہوئے ہلاکت کی موت مرے گا. یہاں بڑے کا بڑا اور چھوٹے کا چھوٹا احترام نہیں ہوتا. ورنہ کیا کرے گا تب جب تجھے وہ حسین جسے محمد کاندھے پہ اٹھاتے تھے، وہ حسین تجھے سواری نظر آئے گا اور حسین پہ علی اصغر سوار نظر آئے گا. تب کیا کرے گا؟ یہاں اعتبار نہیں یہ نہیں. تو پھر بس ماں کے رشتے کو سمجھنا. ماں پناہ ہے نا. بادشاہ مولا علی مالک چھوٹا سا سن ہے، بس یہ بتا کے میں مدعے پہ آ رہا ہوں. چھوٹا سا سن ہے، چھوٹا سا مالک کا ظاہری طور پر پاک مادر گرامی مخدومہ عالی حرم اقدس ہے.
رئیس بطھا پاک بی بی گھر کے صحن میں موجود کچھ کام کر رہی تھی. مولا علی ایک بار پیچھے سے گزرے, وہ کام کر رہی تھی, تھوڑی دیر بعد آگے سے گزرے. بی بی نے کہا یا کیا کر رہے, پھر گزرے. یا کیا کر رہے, ماں کے ساتھ لاڈ, پھر سامنے سے زیارت کرتے گزر. کہا یا میں ماں ہوں آپ سے بڑی ہوں, ایسے تو نہ کریں, میں کہہ رہی ہوں تو مان لیں. کیا کہا, میں ماں ہوں آپ سے؟ کہا ہاں آپ ماں ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, مگر یہ آپ نے کیا کہا, اگلا جملہ کیا کہا, آپ سے شاباش. کہا کیوں بیٹے؟ کہا ماں آپ کو یاد ہے, آپ کو یاد ہے جب آپ اپنی 14واں سال عبور کر رہے تھے تو اپنے باپ بابا کے ساتھ ایک دفعہ عازم سفر تھی. ایسے میں اس قافلے نے ایک جنگل کے باہر پڑاؤ کیا, صبح صبح قافلہ اٹھا اور آگے چل دے. ایسے میں آپ اپنے خیمے میں اکیلی تھی, قافلہ چلا گیا, معلوم نہ چلا کہ قافلہ چلا گیا. جب تک قافلے کو پتہ چلتا قافلہ دور جا چکا تھا. جتنی دیر میں قافلہ پلٹ کر واپس آیا, اس سے پہلے اسی جنگل میں سے ایک شیر نکل کر آیا. وہ شیر آپ کی طرف بڑھ رہا تھا. کہا ہاں بیٹا ایسا ہی ہے, بڑھ رہا تھا. کہا وہ شیر بڑھتے بڑھتے آپ کے اتنا قریب آ گیا تھا کہ قریب ہے کہ وہ شیر چھلانگ لگا کر آپ تک پہنچ جاتا. کہا جی بیٹا. کہا پھر کیا ہوا تھا؟ مولا علی نے کہا پھر کیا یاد ہے آپ کو کہ ایک گھوڑے پر ایک سوار آیا تھا؟ کہا جی بیٹا. بسم اللہ بسم اللہ, تشریف لائیں, درود پڑھیے گا, صلوات. 5 منٹ میرے حصے کا وقت رہ گیا, اذان بھی قریب ہے, پھر میرے بھائی عبادت کو مسلسل مستقل رکھیں گے. میں بس جو پیغام دینا ہے وہ اتنا ضروری ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے حصے کے مصائب کی نوکری بھی اپنے بھائی کو, یہ میں کتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں یہ آپ سمجھ سکتے ہیں. میرے حصے کا مسائب میرا بھائی پڑھ لے گا, لیکن یہ جو 2-3 منٹ مسائب کے حصے کے بچ گئے, یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں بس وہ آپ کو آپ کی مرضی کا بھی سنایا, آپ کے حصے کا بھی سنایا, بانی کو بھی, سب معاملات پورے کر کے آخر میں پیغام دینے جا رہا ہوں. کہا اماں یاد ہے کہ ایک سفید گھوڑے پر سوار آیا تھا؟ کہا ماں نے کہا ہاں. علی کی ماں نے کہا ہاں. کہا وہ نقاب پوش تھا؟ کہا بیٹا ہاں. کہا وہ آ کر آپ کے اور شیر کے درمیان میں کھڑا ہو گیا؟ کہا ہاں. کہا پھر کیا ہوا تھا؟ علی بادشاہ نے کہا اس نے پلٹ کر شیر کو کچھ کہا تھا؟ اماں نے کہا ہاں. کہا جس بات کو آپ سمجھ نہ پائی تھی آپ اس جوان کو اور شیر کو دیکھ رہی تھی؟ کہا ہاں. کہا بس اس کا شیر کو دیکھ کر کچھ کہنا تھا, شیر واپس پلٹ گیا. کہا اماں اب آپ بتاؤ پھر کیا ہوا تھا؟ ماں نے کہا پھر کیا تھا, اس جوان نے میری جان بچائی تھی, میرا محسن تھا, لازم تھا کہ میں اسے کچھ تحفہ دوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. قریب جنگلی گلاب کا ایک پودا تھا, میں نے جنگلی گلاب توڑ کے ایک گلدستہ بنا کے اس جوان کو دیا. علی نے عبا ہٹا کے گلدستہ نکال کے کہا اماں غور سے دیکھ وہی ہے. آپ سلامت رہے, آپ آباد رہے, آپ آباد رہے. میں نے جو کہنا تھا میں نوکر, میں ایک بڑی منزل عبور کر کے آ گیا. اس گھرانے میں رشتوں کے اعتبار پر نہیں دیکھنا, اس گھرانے میں سن و سال کے اعتبار پر نہیں دیکھنا. ٹھیک ہو گیا؟ بادشاہ مالک مولا محمد. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. گارنٹی کیا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ ایک ہی ثبوت ہے, مولا محمد نے کہا کہ اللہ کا کلام ہے. بادشاہ محمد نے بولتے بولتے کہا بسم اللہ. کاغذ قلم پکڑ کے بیٹھے ہوئے اصحاب نے پوچھا بسم اللہ. اللہ کہہ رہا ہے, لکھا قرآن. الحمدللہ. سب نے آنکھیں اٹھا کے دیکھا, کہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن. الف لام میم, کہا اللہ کہہ رہا ہے قرآن. یاسین قرآن, طہ قرآن. لکھتے رہے لکھتے رہے لکھتے رہے.
کہا محمد نہیں ہے لکھا گیا اللہ کہہ رہا ہے، کہا محمد نے ہے لکھا گیا اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محمد نے نبوت منوانے سے پہلے صداقت منوائی ہے۔ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے وہ کافر صادق کہتے ہیں، اس لیے ماننا پڑا محمد کہہ رہے ہیں تو اللہ نے کہا۔ لیکن اب اسی قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں محمد کچھ نہیں کہتے، جو کہتا ہوں میں کہتا ہوں۔ تو اب محمد نے ایک بار کہا حسین منی فانا من الحسین۔ لوگوں نے لکھا محمد کہہ رہے ہیں میں قرآن کا بندہ ہوں، قرآن کہہ رہا تھا اللہ کہتا ہے جو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں، محمد کچھ نہیں کہتے۔ تو پھر یہ محمد نہیں اللہ کہہ رہا ہے حسین منی وانا من الحسین۔ ٹھیک ہو گیا، پہنچ گئی بات۔ اب سنو کیا کہہ رہا۔ تو حسین کس سے ہوئے؟ محمد سے۔ یہ بڑی بات نہیں، ہر پوتا نانا سے ہوتا ہے، بڑی بات کیا ہے؟ محمد کس سے ہوئے؟ حسین سے۔ ہو گیا۔ اگلی بات کیا کی تھی میں نے؟ دین مل گیا۔ دین مکمل کیسے ہوا؟ علی کی ولایت سے مل گیا۔ ایک ہی جملے میں کچھ کہہ کے جا رہا ہوں، اور میری نظر میں وہ سبھی لوگ ہیں جو مسلسل اور مستقل بیٹھے ہوئے ہیں مجھ سے پہلے سے، بہت احتیاط اور غور سے سنیے گا۔ کبھی وقت رہا جو بات آخر میں کہہ کے ختم کر رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا اپنی مرضی کی کوئی بات کہتے ہوئے وقت کے لحاظ سے بانیان اور سامعین کی امیدوں پر پانی پھیروں نہ۔ کبھی وقت رہا اس سے آگے کی بات بھی کر دوں گا اس آخری جملے کے ساتھ بہت غور سے، بہت غور سے۔ دین اللہ کا، دین اللہ کا مکمل ہوا علی کی ولایت پر۔ علی کی ولایت بھی دین کا حصہ ہے، رسول کی رسالت بھی دین کا حصہ ہے، اللہ کی توحید بھی دین کا حصہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ جہاد خمس یہ سب دین کا حصہ ہے، پورا کا پورا قرآن دین کا حصہ ہے، کعبہ دین کا حصہ ہے، یہ سب کچھ دین کا حصہ ہے۔ قبلہ میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، دنیا انہیں اہل سنت کے سر کا تاج کہتی ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یا تو ٹیلی ویژن پر ان کا کہا گیا شعر ان کی ربائی چلانا بند کر، ورنہ مان کیا کہہ رہے ہیں چشتی؟ دی است حسین، دی پناہ است حسین، دین بھی حسین ہے، دین کی پناہ بھی، دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، کتنا مشہور، کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے نہیں سنا ہے نا، شاست حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دین کون ہے؟ دین کی پناہ کون ہے؟ یعنی حسین نے دین کو پناہ دی ہے، دین بھی حسین، پناہ بھی حسین۔ حسین نے دین کو پناہ دی ہے تو حسین کو کس نے پناہ دی ہے؟ ختم، میں نے جو کہنا ہے بس۔ تو حسین کو کس نے پناہ دی؟ یاد رکھنا، اللہ سے لے کر علی تک ان سب کو یزید اور یزیدیت سے دین کے اعتبار سے خطرہ تھا۔ حسین نے ایسا بچایا۔ کیوں کہتے ہیں حسین توحید کا موسم ہے؟ کہنے والے کہہ جاتے ہیں کیا دلیل ہے؟ فرعون کو جانتے ہو، نمرود، شداد، یہ سب قرآن میں ہے۔ کیا یہ خود کو خدا کہتے تھے نا، ہم خدا ہیں، فرعون ہے نا، یہ سب ہو گزرے۔ 10 محرم 61 ہجری کے بعد سے لے کے آج تک 1400 سال گزر گئے، کیسے ہے حسین کا احسان بتاؤں؟ 1400 سال ہو گئے، 10 محرم 61 ہجری کے بعد حسین نے دین کو ایسے محفوظ کیا، پھر کسی نے نہیں کہا میں خدا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ دلیل آ گئی کہ حسین نے محفوظ کیا۔ بڑی معذرت سے میں آپ کی توجہ کو وصول کرنے کے لیے بھی رک نہیں سکتا، وقت نہیں ہے۔ دلیل آ گئی کیسے حسین نے پناہ دی ہے دین کو۔ اب وہ کیا ہوگا جس نے حسین کو پناہ دی ہے؟
حسین کو جس نے پناہ دی ہے وہ کہیں باہر کا نہیں ہو سکتا، حسین کو جس نے پناہ دی ہے وہ کوئی غیر نہیں ہو سکتا، حسین کو جس نے پناہ دی ہے یا وہ حسین کا ہے یا حسین سے ہے، یا علی کا ہے یا علی سے ہے، یا محمد کا ہے یا محمد سے ہے، یا اللہ کا ہے یا اللہ سے ہے۔ اور چشتی صاحب کی ربائی سننے والوں آج ایک حقیقت سننا، جب چشتی صاحب نے یہ ربائی لکھی اس کے بعد انہوں نے ایک اور ربائی لکھنا چاہی، لیکن ابھی کاغذ قلم کاغذ پہ رکھا تھا، ہاتھوں میں لرزش آئی، آنکھوں میں آنسو آئے، وہیں اسی جگہ روتے روتے قلم رکھا۔ ایک بڑی حقیقت بتانے جا رہا ہوں آج، اسی کاغذ پر سر رکھ کر روتے روتے سو گئے اسی شش و پنج میں کہ اگر کہیں یہ لکھوں تو مولا حسین کے حضور گستاخی نہ ہو جائے۔ ادھر چشتی صاحب سوئے، ادھر عالم خواب میں حسین آئے، اور حسین نے آ کر کہا چشتی کیوں نہیں لکھتا جو تو لکھنا چاہ رہا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتے مولا کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ کہا لکھنا کیا چاہ رہا تھا تو؟ کہا میں نے لکھا ہے کہ آپ دین کی پناہ ہو۔ اب میں لکھنا چاہ رہا تھا کہ حسین کس کی پناہ میں ہے۔ حسین نے خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھوں کو تھام کے کہا چشتی بے خطر ہو کے لکھ، 10 محرم 61 ہجری کو حسین نے اللہ کے دین کو پناہ دی تھی، لیکن حسین خود عباس کی پناہ میں تھا۔ پہنچا اب تک؟ اس پر مجھے واہ واہ یا داد نہیں چاہیے۔ حسین خود عباس، یہ کوئی ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا، خود حسین کہہ رہا ہے۔ چشتی صاحب نے ربائی نہیں، یہ پوری روایت ایسے ہی لکھ دی۔ حسین 10 محرم 61 ہجری، حسین عباس کی پناہ میں ہے۔ حسین جس کی پناہ میں ہو اسے کسی بے غیرت کے پناہ نامے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی اتنا لائق نہیں ہوا نوکروں کی بلا، میں کھایا ہوا نمک حرام نہیں کرتا، اتنا لائق نہیں ہوا میں ابھی کہ خود کو شاگرد کہہ سکوں، لیکن ہاں استاد ضرور تھے میرے قبلہ علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب علیہ مقام۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، اگر کسی کے دل میں یہ بات کل بلائے براہ راست میرے پاس آئے، یہ روایت لکھنے والے سے لے کر اس روایت پر توجہ رکھنے والے تک سب لعین ہیں۔ جو لا علمی میں ہو گیا سو ہو گیا، کوئی امان نامہ نہیں تھا مولا ابو الفضل العباس کے لیے۔ میں یہی پڑھنا چاہ رہا تھا، یہی پہ لانا تھا، کوئی امان نہ۔ یہ جو ظلم کربلا میں نہیں کر سکے قلم کے ذریعے انہوں نے بعد میں کیا ہے۔ سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے دونوں قبیلوں کا آپس میں۔ ابھی شمر کے قبیلے کا نام بتا رہے تھے مجھ سے پہلے جو پڑھ رہے تھے، انہیں علم ہوگا، مجھے نہیں پتا شمر کے قبیلے کا کیا نام ہے، وہ جو نام انہوں نے لیا تھا۔ لیکن مولا ابو الفضل کی پاک اماں کے قبیلے کا نام کلابیہ نہیں تھا۔ انہوں نے شمر کے قبیلے کا نام لے کر پھر کلابیہ نام لے کر اس کو ملایا۔ آپ کے ذہنوں میں ہوگا ابھی نام، میں وہ نام بھی نہیں لینا چاہ رہا، میں کیوں لوں وہ نام؟ کلابیہ کہہ کے قافیہ ردیف ملا دیا، قبیلہ بنو کلاب، اس سے کلابیہ کہا جاتا تھا، اس قبیلے والوں کو کلابیہ کہا جاتا تھا، قبیلہ کلابیہ نہیں تھا، قبیلہ بنو کلاب۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے، کیوں؟ دلیل قرآن سے دے کے جا رہا ہوں۔ اسی طرح کچھ لوگ تھے جنہوں نے مولا محمد کے غلام کو عرب کی روایتوں کی وجہ سے محمد بادشاہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج کر بتا دیا، خبردار محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی؟ آج
جو خود کو جھوٹا سید کہے آپ اس پر لعنت کرتے ہیں، اور جو تاریخ سے عباس کا جھوٹا پناہ نامہ نکال کے لائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عباس بادشاہ، خدا کا واسطہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میرے ہاتھ جڑے ہیں، فضائل جیسے مرضی سنو، جب مصائب سنو یہ ہاتھ جوڑ کر میں 5 منٹ رکوں گا، ارادہ تھا جانے کا، ملتان جانا ہے، میں 5 سے 10 منٹ چلو اضافہ کرتا ہوں، جب تک میرا بھائی پڑھ رہا ہے میں اس عبادت کو سنوں گا۔ میں نے اپنے حصے کا مصائب دیے اپنے بھائی کو، ان سے جو لاڈ ہے وہ الگ ہے، میں ساتھ بیٹھ کر جب تک بھائی پڑھ رہے ہیں میں برآمدگی تک میں ساتھ بیٹھا ہوں، جس کا دل چاہے آ جانا، ممبر کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے، تسلی سے بتاؤں گا۔ عباس اسے کہتے ہیں جو حسین کو پناہ دے۔ کیا سمجھتے ہو حسین سے دور کرنے کے لیے شمر پناہ نامہ لاتا تو پھر 10 محرم تک شمر کی گردن اس کے دھڑ پر باقی نہ رہتی؟ ایسا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔ بس اس دعا کے ساتھ میرا مالک، میرا مولا وارث رکھتے بے وارثی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مصائب سنو تو ذاکر سے کم از کم اتنا کہو، میرا بھائی جس پر ظلم ہوا ہے اس کے گھر والوں کی زبانی بتا، غیروں کی زبانی نہیں۔ حمید ابن مسلم یزیدی فوج کا سپاہی، تنخواہ دار ملازم تھا، وہ کیا لکھے گا سوائے جھوٹ کے؟ جب بھی سنو مقتل سید سجاد سنو، بیٹے کی زبانی سنو کہ بابا پہ کیا ظلم ہوا تھا، اتنا یاد رکھنا۔ اب وہ آئے گا جو آنے والا ہے، اب اس کے ہاتھ میں تبلیغ کا عصا نہیں ہوگا، اب بے نیام ذوالفقار ہوگی۔ بس اسی جملے کے ساتھ میرا بادشاہ، میرا مالک مرضیوں والا ہے، اپنی مرضی سے ظہور فرما۔ جب بھی ظہور فرما ہم سب کو اپنی پاک فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، برائے تاکید سرکار ولی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی مہربانی مولا سلامت۔ ذاکر مسافرہ شام محمد عبداللہ بھٹی صاحب ایک تافرن پینا تو بعد بہر مسائب ذاکر مسافرہ شام دوار رضوان حیدر خان قیامت صاحب اوقتا فرمیشن شبیہ ذوالجناح سرکار امام حسین علیہ السلام برآمد ہوشی نوح خان راہب حسین بھٹی صاحب نوح خانی کرسن نتباد نوح خان سید منور حسین نقوی صاحب نوح خانی کرسن ماتم داری حسین او قسم بآواز بلند صلوات۔ صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، سب مل کے پڑھو صلوات۔ حسین